السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے قبل علم غیب سے متعلق علم غیب پر اعتراض کے بیان میں چند تمہیدی باتیں میں نے ذکر کی تھی کہ جن کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ آئندہ کام آئے۔ آج چند وہ آیات کریمہ پیش کروں گا کہ جو معاندین ہیں، جو غیر ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں، تو وہ لوگ جو آیات کریمہ پیش کرتے ہیں اس کے اپنے ثبوت میں، اپنی بات کے ثبوت میں، تو ان میں سے چند آیات کریمہ میں یہاں پر ذکر کروں گا، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر اور اس کا معنی کیا ہے اور کیا واقعی اس آیت کریمہ سے وہی مفہوم ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں یا کوئی دوسرا معنی ہے۔ انشاءاللہ وہ جواب بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی آیت مشہور آیت ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، یعنی خود سے غیب جان لیتا ہوں۔ اس آیت کی 4 توجیہیں مفسرین کرام نے فرمائی ہیں، یعنی اس آیت کی تفسیر، اس آیت کی وضاحت جو ہے، توجیہ، وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس کی توجیہ، اس کی وجہ، اس کا سبب مفسرین کرام نے 4 وجہیں بیان فرمائی ہے، 4 توجیہات بیان فرمائی ہے اس آیت کریمہ میں۔ اول تو یہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جو یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، تو سب سے پہلی توجیہ یہ ہے کہ علم غیب ذاتی کی یہ نفی ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم غیب ذاتی، جو علم غیب ہے اس کی نفی فرمائی ہے کہ میں اپنے آپ سے غیب کا علم نہیں جانتا، غیب نہیں جانتا، بلکہ اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ تو یہاں پر غیب نہیں جانتا سے مراد ذاتی علم غیب کی نفی ہے،
مفسرین کرام، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ قرآن کے بڑے بڑے مفسرین نے یہ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر بیان کی ہے. آگے اس کی تفصیل ابھی بیان کی جائے گی. تو 4 توجیحات کی گئی. پہلی توجیح یہ ہے کہ یہاں پر علم غیب کی جو نفی ہے تو یہ ہے کہ یہاں علم غیب ذاتی کی نفی ہے. علم غیب ذاتی کی نفی ہے کہ ذاتی علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوبان بارگاہ بھی علم غیب جانتے ہیں. اور دوسری توجیح یہ ہے کہ یہاں پر جو علم غیب کی نفی ہے تو یہ ہے کہ یہ کل علم کی نفی ہے، یعنی تمام علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اس کا جو علم ہے تمام علم کی نفی ہے کہ یہ اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو رب جانتا ہے وہ سب میں جانتا ہوں، ایسا نہیں. کل علم غیب کی نفی ہے، کل کی نفی ہے. اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ کلام تواضع اور انکسار کے طور پر بیان فرما دیا گیا ہے. یعنی یہاں پر تواضع کے طور پہ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے، تواضعاً انکساراً، جیسے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے سامنے تواضع اور انکساری میں یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا گنہگار، سیاہ کار اور بدکار، بد عمل. تو یہ سب چیزیں اگر اپنے بارے میں کوئی کہے تواضع اور انکساری کے ساتھ، تو تواضع اور انکساری کے طور پر جب یہ باتیں کہی جائیں تو اس کو دلیل کے طور پر نہیں بیان کیا جاتا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر یہ کلام یہ تواضع اور انکسار کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے. یہ تیسری توجیہ. چوتھی توجیہ یہ کہ آیت کے معنی ہے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی دعوے علم غیب کی نفی ہے، نہ کہ علم غیب کی. علم غیب کے دعوے کی نفی ہے، یعنی میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اس کا دعویٰ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر دعوے سے مراد یہ کہ وہ علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیب ذاتی ہے تو اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا، یعنی میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، معاذ اللہ. یعنی میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ کہ یہ کہ میں علم غیب کی نفی کر رہا ہوں. تو یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ دعوے علم غیب کی نفی ہے، علم غیب کے دعوے کی نفی ہے، نہ کہ علم غیب کی. اب یہ 4 توجیہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. اب تفسیر میں بیان کرتا ہوں. بعض تفسیریں ایسی ہیں کہ جس سے پہلی توجیہ، یعنی جو میں نے سب سے پہلی توجیہ بیان کی کہ یہاں پر جو علم غیب کی نفی ہے تو علم ذاتی مراد ہے، تو علم ذاتی مراد ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر کل علم کی نفی ہے، کل جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم میں سے ہے اس کی معلومات وہ سب کے سب حضور کو معلوم ہو، اس کی نفی ہے. اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ کلام تواضع اور انکساری کے طور پر ہے. چوتھی توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر علم غیب کی نفی نہیں بلکہ دعوے علم غیب کی نفی. یہ 4 توجیحات ہیں. اب تفسیر ملاحظہ فرمائے. تفسیر نیشاپوری میں اس آیت کے ماتحت ہے کہ اس آیت میں یہ احتمال بھی ہے کہ لا اعلم کا عطف لا اقول پر ہو. لا اعلم کا عطف یعنی اس سے پہلے لا اقول جو آیا تو لا اقول پر اس کا عطف ہو. کیا مطلب ہوگا؟ یعنی یہ مطلب ہوگا کہ اے محبوب فرما دو میں غیب نہیں جانتا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں دلالت اس پر ہوگی کہ غیب بالاستقلال یعنی ذاتی، بالاستقلال یعنی ذاتی غیب نہیں جانتا، سوائے خدا کے اس کو کوئی نہیں جانتا. یہاں پر یہ مراد ہے
کہ بالاستقلال غیب کی نفی ہے کہ بالاستقلال یعنی ذاتی غیب نہیں جانتا، اور آگے ارشاد ہوا کہ لا یعلمہ الا اللہ، کہ ذاتی جو ہے وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ تفسیر بیضاوی میں یہی آیت، اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ لا اعلم الغیب، یعنی میں غیب نہیں جانتا جب تک اس کی مجھ پر وحی نہ کی جائے۔ تو اس سے بالکل ثابت ہو گیا کہ یہاں پر جو علم غیب کی نفی ہے وہ ذاتی علم غیب کی ہے، یعنی بغیر عطا کیے ہوئے۔ تبھی تو آگے اس کی تفسیر بیضاوی، یہ مشہور تفسیر کی کتاب ہے، مشہور تفسیر کی کتاب، اور یہ ہر ایک مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر ایک کے یہاں یہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر ہے کہ میں غیب نہیں جانتا جب تک اس کی مجھ پر وحی نہ کی جائے، یعنی وحی کے ذریعے سے میں جان لیتا ہوں۔ تو اور اس کا تو ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور آپ کا علم غیب عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اب وہ وحی کے ذریعے سے عطا فرمائے یا الہام کے ذریعے سے عطا فرمائے یا کسی بھی ذریعے سے عطا فرمائے، لیکن عطائی۔ تو جب تک اس کی مجھ پر وحی نہ کی جائے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو۔ اور آگے ارشاد ہوا کہ یا اس سے مراد جو ہے وہ کل علم کی نفی ہے، جو دوسری توجیہ، پہلی توجیہ کی تفسیر میں نے بیان کر دی، اب دوسری توجیہ یہ کہ یا تو اس سے مراد کل علم کی نفی ہے، یعنی تمام علم غیب، اس کی نفی ہو سکتی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ یہ فرمان کہ میں غیب نہیں جانتا حضور کے اس اقرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نہیں جانتے، یعنی وہ تمام معلومات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے وہ سب کے سب نہیں جانتے، اور یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے، ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا نا، ایک دم برابر مان لو تو شرک ہو جائے گا۔ یا یہ کلام جو ہے وہ بطور تواضع اور انکسار کے طور پہ فرمایا گیا ہے، جیسا کہ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اپنی ذات کریمہ سے نفی فرمائی کہ میں نہیں جانتا، اپنے بارے میں اس کی نفی فرمائی، تو رب کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی فرماتے ہوئے اور اپنی بندگی کا اقرار فرماتے ہوئے ایسا کیا، عاجزی اور انکساری کے طور پر یہ فرمایا، یعنی میں اس میں سے کچھ نہیں کہتا اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی میں یہ سب بڑائی نہیں بیان کرتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ میں بڑائی کے طور پہ میں بڑائی نہیں کر رہا ہوں، یعنی میں بڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بولنا نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنی ذات سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا، یعنی میں اس میں سے کچھ نہیں کہتا اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ اس کی نفی نہیں ہے کہ میں جانتا ہی نہیں، یہ تواضع اور انکسار کے طور پہ۔ ایسے ہی تفسیر عرائس البیان میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکساراً فرمایا، انکساری کے طور پہ فرمایا کہ اپنی ذات کو، حضور نے اپنی ذات کو انسانیت کی جگہ میں رکھا، حضور نے اپنے آپ کو انسانیت کی جگہ میں رکھا، ورنہ تو آپ عرش سے فرش تک ساری مخلوق میں اشرف ہے، ساری مخلوق میں اشرف ہے، اور ملائکہ اور روحانیین سے زیادہ ستھرے ہیں۔ حق تعالیٰ کی شان جباری کے سامنے عاجزی کے طور پر، اس کی سطوت کے سامنے پستی کے اظہار کے طریقے پر یہ فرمایا، یعنی یہاں پر عاجزی اور اپنے آپ کے پستی کا اظہار کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ اور یہ چوتھی جو توجیہ ہے کہ یہ دعوی علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ نہیں کہ میں علم غیب جانتا نہیں، بلکہ علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تو تفسیر نیشا پوری میں ہے اسی آیت کی تفسیر میں، یعنی میں
تمام مقدورات پر، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، تمام مقدورات پر قدرت رکھنے اور تمام معلومات کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا. یہاں پہ دعویٰ مراد ہے. ایسی تفسیر کبیر میں یہی آیت اس طرح سے اس کی تفسیر ہے، یعنی میں اللہ کے علم سے متصف ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اللہ کے علم سے متصف ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی علم ہے تو میں اس علم کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی اسی طریقے سے مجھے بھی علم ہے، اس کا دعویٰ نہیں کرتا. اور ان دونوں باتوں کے مجموعے کا مطلب یہ ہے کہ حضور خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ مطلب ہے یہاں پر. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، یعنی ذاتی غیب نہیں جانتا یا علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی وہ والا غیب جو ذاتی ہے اس کا دعویٰ نہیں کرتا. مطلب یہ ہوا کہ حضور خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. روح البیان اسی آیت کے تحت ہے کہ اس کا عطف جو ہے وہ عندی خزائن اللہ پر ہے اور لا زائدہ ہے، نفی کا یاد دلانے والا. کیا مطلب؟ یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ خدا کے افعال میں غیب جانتا ہوں، خدا کے افعال میں سے غیب جانتا ہوں اس بنا پر کہ خزائن اللہ میرے پاس تو ہیں مگر میں یہ کہتا نہیں. یعنی خزائن اللہ میرے پاس تو ہیں لیکن میں یہ کہتا نہیں. تو جو شخص یہ کہے کہ نبی اللہ غیب نہیں جانتے تھے تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے اس نے غلطی کی، اس نے یہ سمجھنے میں غلطی کی، اس آیت میں غلطی کی جس میں یہ مصیب تھا. یعنی وہی صحیح تھا جو وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس سے اس نے غلط مفہوم نکالا، غلطی کی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ حضور کچھ بھی غیب نہیں جانتے. تو یہ غلطی ہے، خطا ہے. تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت ہے کہ لا اعلم الغیب کا اعراب جو ہے وہ زبر ہے اندی خزائن اللہ کے محل پر عطف کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی کہی ہوئی بات میں سے ہے. گویا آپ نے یوں فرمایا کہ میں تم سے نہ یہ کہتا ہوں اور نہ یہ، یعنی میں تم سے ایسا کہتا نہیں ہوں، میں تم سے یہ کہتا نہیں ہوں، یعنی لوگوں میں ایسے ڈھنڈورا نہیں پیٹتا ہوں، کہتا نہیں ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں. اس طریقے سے میں یہ کہتا نہیں ہوں. تو کہنا الگ ہے اور جاننا الگ ہے. کوئی جانتا ہے لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں، ہے نا؟ یعنی کوئی بہت ساری چیزیں جانتا ہے لیکن اب وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتا یا کہتا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ حضور نے گویا کہ حضور نے یوں فرمایا کہ میں تم سے نہ یہ کہتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں. اس آیت میں لا اقول جو ہے وہ دو جگہ ہے. لا اقول یعنی میں یہ کہتا نہیں، دو جگہ پر ہے. تو پہلے لا اقول کے بعد دو چیزوں کا ذکر ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. اور دوسرے لا اقول کے بعد جو ہے صرف ایک چیز کا ذکر ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو دونوں جگہ لا اقول آیا، پھر دو چیزیں ذکر ہوئی، پھر لا اقول آیا، پھر ایک چیز ذکر ہوئی. پہلے والے لا اقول میں کیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے علم غیب ہے، غیب کا علم میں جانتا ہوں. اور دوسرے والے لا اقول کے بعد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو اب اس لیے کہ پہلے دو میں تو پہلے والے دو میں یہ الگ الگ لا اقول کہنے کی ضرورت یہاں پر کیوں پیش آئی؟ الگ الگ لا اقول یعنی پہلے لا اقول کے بعد دو چیزوں کا ذکر ہوا کہ لا اقول کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں کہتا، لا اقول کا مطلب میں نہیں کہتا. تو پہلے والے لا اقول کے بعد دو چیزوں کا ذکر ہوا، پھر دوبارہ لا اقول کیوں کہا گیا؟
کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لا اقول سے تینوں باتوں کا ذکر ہو جاتا تو پہلے لا اقول کے بعد دو باتوں کا ذکر ہوا, پھر لا اقول کے بعد ایک بات کا ذکر ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے لا اقول میں مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہتا نہیں ہوں سے مراد یہ ہے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں. میں کہتا نہیں ہوں, بولتے ہیں نا کہ میں یہ کہتا نہیں, یعنی لوگوں میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا, بولتا نہیں ہوں. میرے پاس یہ چیزیں ہیں, یعنی اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں, میں غیب کا علم جانتا ہوں, لیکن میں کہتا نہیں ہوں. تو یہاں پر لا اقول کا مطلب یہ ہوا کہ میں کہتا نہیں ہوں, یعنی میں دعویٰ نہیں کرتا, ورنہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے بھی ہیں اور غیب کا علم بھی ہے. اور دوسرے والے پھر آگے لا اقول کے بعد ایک بات کا ذکر ہوا, تو وہاں پہ لا اقول سے مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو اسی لیے الگ الگ لا اقول دو جگہ آیا کہ پہلے والے لا اقول میں دعوے کی نفی, تو وہی فرماتے ہیں کہ پہلے دو میں تو دعوے کی نفی ہے اور مدعا کا ثبوت ہے, یعنی جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا ثبوت ہے. یعنی صرف میں دعوے کی نفی کرتا ہوں, یہ میں نہیں کہتا کہ میں یہ جانتا نہیں یا میرے پاس یہ چیز ہے نہیں, ہے لیکن میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا. اور دوسرے قول میں دعوے کی بھی نفی ہے اور مدعا کی بھی نفی ہے, یعنی نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ہی حقیقت میں فرشتہ ہوں, دونوں کی نفی ہے. یعنی میرے پاس اللہ کے خزانے بھی ہیں اور میں غیب بھی جانتا ہوں, مگر میں ان کا دعویٰ نہیں کرتا. حدیث پاک میں ہے, اب دیکھیے, اب یہ تفسیر آ گئی. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی یہ تفسیر کیسے آ گئی, انہوں نے کیسے ذکر کیا. تو اب حدیث پاک میں ہے کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض, مشکات شریف کی حدیث, باب و فضائل سید المرسلین, یعنی مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی. اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے عندی خزائن اللہ, ہے نا. تو وہاں پہ کیا ہے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں لیکن میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا. کہ حدیث پاک میں ہے یعنی مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی اور علم غیب کی. حدیث پاک میں مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں اور علم غیب کی احادیث ہم پیش کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی علم غیب سے متعلق جو ہے وہ احادیث پیش کی جا چکی ہے. اور نہ میں واقع میں فرشتہ ہوں, یعنی حقیقت میں بھی میں فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں. اگر یہ نقطہ نہیں, اگر آپ اس کو نہ مانو, یعنی یہ جو نقطہ بھی پیش کیا گیا ہے اس آیت میں, اگر یہ والا معنی آپ نہ مانو تو ایک ہی جگہ لا اقول کہنا کافی تھا. یعنی میں نہیں جانتا ایک ہی مرتبہ کہہ لینا کافی تھا کہ میں یہ تمام چیزیں نہیں جانتا. دو جگہ کیوں بیان ہوا, دو جگہ کیوں لایا گیا؟ اگر ہماری بیان کی ہوئی توجیہیں نہ کی جائیں تو یہ آیت مخالفین کے بھی خلاف ہے. یعنی وہ لوگ جو اس آیت کو پیش کرتے ہیں نا ان کے بھی خلاف ہے, کیونکہ بعض علم غیب تو وہ بھی مانتے ہیں, یعنی کچھ علم غیب تو وہ بھی مانتے ہیں اور یہ آیت بالکل نفی کر رہی ہے, یعنی پورے کی نفی کر رہی ہے کہ بالکل ہی حضور نہیں جانتے. اگر وہ آیت اس طریقے سے پیش کرے تو یہ آیت تو بالکل ہی نفی کر رہی ہے. نیز یہاں لکم, لا اقول لکم, میں تم سے یہ نہیں کہتا, تو یہاں پہ لکم ہے تم سے, تو خطاب کس سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لکم میں کفار سے خطاب ہے. یہاں پر لکم سے کفار سے خطاب ہے, یعنی اے کافروں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں, تم چور ہو, تم چور ہو, چوروں کو خزانے نہیں بتائے جاتے. یہاں پر کفار سے خطاب ہے, لا اقول لکم, اے کافروں
میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم چور ہو اور چوروں کو خزانے نہیں بتائے جاتے. تم شیطانوں کی طرح اسرار کی چوری نہ کر لو. یعنی یہ جو خفی باتیں ہیں، مخفی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، تو ان کی چوری نہ کر لو. رب تبارک و تعالیٰ نے بھی شیطانوں کو آسمان پر جانے سے اسی لیے تو روکا. پہلے شیطان جو ہے نا وہ آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، پھر زمین پہ آ کے کاہنوں کو بیان کرتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، فلاں مرنے والا ہے، ایسا کرنے والا ہے. پھر وہ کاہن جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے تھے. پہلے ایسا ہوتا، بعد میں جو ہے ان لوگوں کو روک دیا گیا. اب وہ شیطان جو ہے جاتے ہیں تو ان کو فرشتے آگ کے گرز سے مارتے، آگ کے گرز سے مارتے. اور وہی آگ کا گولا کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے جس کو لوگ بولتے ہیں ٹوٹتا ہوا ستارہ. وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ نہیں رہتا ہے، وہی وہ فرشتے جو ہے وہ شیاطین کو مارتے. اس کو دیکھا جائے تو لا حول پڑھنا چاہیے اس وقت، ہے نا. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وش پوری ہوتی ہے. وش کیا پوری ہوگی؟ وہ تو شیطان ہے نا، وہ ٹوٹتا تارا نہیں رہتا ہے. تو وہی یہاں پر آسمانوں پہ جانے سے اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بھی شیطانوں کو روکا کہ وہ چور ہیں. وہ کیا ہیں؟ چور ہیں. تو یہاں پر حضور نے بھی خطاب کس سے ہے؟ کفار سے ہے. تو کفار سے فرما رہے ہیں حضور کہ میں تم سے نہیں کہتا، میں تم کو یہ بتانا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم چور ہو. یہ تو کہا جائے گا تو کس سے کہا جائے گا؟ یہ تو صدیق سے کہا جائے گا کہ مجھے خزائن الہیہ کی کنجیاں سپرد ہوئی، نیز یہاں عندی. عندی کا مطلب میرے پاس، عندی میرے پاس. تو عندی فرما کر بتایا کہ خزانہ میرے پاس نہیں، خزانہ میرے صرف پاس ہی نہیں بلکہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ میری ملکیت میں، میرے پاس نہیں میری ملک میں ہے. کیونکہ خزانہ خزانچی کے پاس اور مالک کے ملک میں ہوتا ہے. خزانہ تو خزانچی کے پاس ہوتا ہے اور مالک کے ملکیت میں ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ خزانہ نہیں ہے لیکن میں اس کا مالک ہوں، میری ملکیت میں ہے، میں خزانچی نہیں. کیا نہ دیکھا کہ ان کے اشارے پر بادل برسا. حدیث پاک میں مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور نے ایک اشارہ فرما دیا، ہاتھ اٹھا دیا تو بارش، بادل برسنے لگا. ان کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالے میں اپنی انگشتان مبارک بس رکھ دی تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں صحائے ستہ میں یہ احادیث کریمہ موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. تو یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور مفہوم ہے کہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا. تو یہاں پر اس کی 4 توجیہیں ہیں اور اس کا جواب بالکل آپ حضرات نے سماعت کر لیا. دوسری آیت کریمہ ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. یہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے ترجمہ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی. یعنی اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی. اب اس کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں غیب جان لیتا تو میں جو ہے بہت سے بھلے کام کر لیتا، بہت سے اچھے کام کر لیتا، لیکن میں غیب جانتا نہیں اس لیے معاذ اللہ اچھے کام کرتا. اس طریقے سے جو ہے لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں. تو اس کا بھی جواب انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب